السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں کا خیر و مقدم ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا بیان ہوگا شادی کے متعلق کہ شادی کس لڑکی سے کرنی چاہیے، اس کے اندر کون سی صفت اور کون سی گن ہونی چاہیے۔ جی محترم دوستو، اس کے متعلق قرآن و حدیث میں بہت سارے نصوص وارد ہیں کہ لڑکی کے اندر کون سی صفت ہونی چاہیے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق حدیث شریف میں فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے شادی کی جاتی ہے چار چیزوں کی بنا پر، چار چیزوں کے لیے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1، لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، یعنی لڑکی والے کے پاس مال و دولت ہو، دھن ہو، بہت زیادہ روپے پیسے ہوں، اسی طریقے سے زمین جائیداد ہوں جس کے لالچ میں لوگ شادی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا، لجمالہا، ان کے حسن و خوبصورتی کی وجہ سے، ان کی چمک دمک کی وجہ سے، ان کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے، بالوں کی خوبصورتی کی وجہ سے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں خوبصورتی میں، تو گویا کہ صرف اور صرف خوبصورت کو دیکھنا، یہ اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ شادی کرتے ہیں۔ اور نمبر تیسرا، ولحسبہا، کہ اس کی حسب و نسب کی وجہ سے، کہ لڑکی والے کا حسب و نسب کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، ان کا ذات پات کیا ہے، کتنا وہ حسب و نسب والا ہے، ان کا گھرانہ عزت درانہ ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے آخر میں فرمایا چوتھے نمبر پہ، لدینہا، ان کے دینداری کی وجہ سے، یعنی ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، ان کے اسلامی نالج کی بنا پر کہ وہ اسلامی نالج رکھتا ہو، اسی طریقے سے ان کے ویوہار اسلامی طور طریقے سے ہو اور اچھا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ تم دینداری کو ترجیح دو۔ گویا کہ اگر دیکھا جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک ایڈوائز دیا ہے، ایک مشورہ دیا ہے مسلمانوں کو کہ لوگوں، تم تو شادی کر رہے ہو، چار چیزیں ہیں جس میں سے سب سے بہتر اور سب سے اچھی چیز دینداری ہے، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دنیا میں بھی خوش رکھے گی اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں دنیا کی ہی لیے ہے، آخرت میں کام نہیں آنے والا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے مال و دولت دے کر شادی کیا تو کیا مال و دولت یہ ہمیشگی کے لیے ہے؟ کیا یہ آخرت میں جائے گا؟ جی نہیں، یہ مال و دولت کبھی بھی فنا ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں خوبصورتی کو، تو خوبصورتی زیادہ دن تک ٹکنے والی نہیں ہے، یہ چند دنوں کے لیے ہے۔ جب شادی ہوتی ہے اس وقت یہ رونق، چمک دمک باقی رہتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ پورے طریقے سے جب انسان بوڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو ساری خوبصورتی اور یہ چمک دمک غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حسب و نسب بھی زیادہ دن تک ٹکنے والی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کوئی خاندان اچھا خاندان ہوتا ہے، کبھی ان کا حسب و نسب اونچا ہوتا ہے، لیکن کبھی جا کے وہ گر جاتا اور ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دینداری ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ انسان کو قناعت پذیرائی رکھتا ہے، انسان اس کے ساتھ خوش رہتا ہے، اگرچہ ان کے پاس مال و دولت کم ہو، حسب و نسب کم ہو اور ساری چیزیں کم ہوں، لیکن اگر بیوی دیندار ہے تو ان کا جو شوہر ہوگا وہ ان سے خوش ہوگا۔ جب ان کو آپس میں ملیں گے تو مسکراتے ہوئے ملیں گے، اور مسکرانا یہ ایک صدقہ بھی ہے۔ جی محترم دوستو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آخر میں مشورے کے طور پر یوں کہا کہ فاظفر بذات الدین، کہ لوگوں تم دینداری کو ترجیح دو۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے ان چاروں میں سے جس کا مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور جو ہمارے ساتھ دنیا اور آخرت
دونوں جگہ میں رہنے والا ہے وہ ہم اختیار کریں اور ہم دینداری کو ترجیح دیں، ورنہ ہمیں پھر پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ صرف اور صرف خوبصورت کے پیچھے جائیں تو خوبصورت یہ کبھی بھی فنا ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ اسی طریقے سے خوبصورت ایک ہی ایکسیڈنٹ میں، ایک ہی جھٹکے میں آپ سے غائب ہو سکتا ہے۔ چہرے کالے ہو سکتے ہیں، چہرے ختم ہو سکتے ہیں، چہرے پر بہت ساری چیزیں اگ سکتی ہیں۔ اس لیے خوبصورتی کبھی بھی زائل اور برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں سب چیزوں کو چھوڑ کر نبی کے مشورے کے تحت دینداری کو اپنانا چاہیے اور دینداری کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہیں تک آج آخر میں ودا لوں گا آپ سے، اور ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے بنے رہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔